ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بھی نظر لگ سکتی ہے. ابھی ہمارا دوست و احباب، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے، ہم نے رشک کی نظر سے دیکھ لیا، ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت سے نوازا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے. کوئی آدمی بہت خوبصورت ہے، اس کو دیکھا، دیکھ کر کے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے. تو ہماری بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے. تو ہم اپنی نظر سے کسی کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ ہماری نظر کسی کو نہ لگے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نظر کسی کو نہ لگے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ جو پسند آ جائے، اچھا لگے. اچھا لگے، دوست ہے ترقی کر رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا، بیٹا ہے ترقی کر رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، نظر بھر کے دیکھ رہا ہے. مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، اچھی لگ رہی ہے. دیکھنے کے بعد کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ ضرور کہیے، ماشاء اللہ ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ کہیے. عالم صاحب کو بیان کرتے ہوئے دیکھے، عالم صاحب کا بیان بہت پسند آیا، ماشاء اللہ کہیے، ہے کہ نہیں؟ امیر صاحب کا اخلاق بہت اچھا لگا، امیر صاحب کا کردار بہت اچھا لگا، ماشاء اللہ کہیے. کوئی بھائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے، دیکھیے دل کو پسند آ رہا ہے، ماشاء اللہ کہیے. اپنے رشتہ داروں میں کوئی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، دیکھیے ماشاء اللہ کہیے. کوئی خوبصورت ہے، بچہ ہے چھوٹا، اس کو دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے. یا نہیں تو برکت کی دعا کیجیے، برکت کی دعا کیجیے اس کے لیے. ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے بتلائی، ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سنن ابن ماجہ ابواب الطب کی روایت. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نظر لگا، کس کے ذریعے سے؟ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ برکتا، برکت کی دعا کیوں نہیں دیا؟ ان کا بدن تم کو پسند پڑا تو تم کو برکت کی دعا دینا ہے. کیا کہنا ہے؟ بارک اللہ لک، یا کہے اللہ مبارک علیہ، یا کہے اپنی زبان میں اللہ اس کو برکت دے، اللہ اس کے جان و مال میں برکت دے. جو برکت کی دعا دے دیں گے نظر نہیں لگے گی، ماشاء اللہ کہہ دیں گے نظر نہیں لگے گی. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں لیکن بہت پوائنٹڈ ہے، اس کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے. بچہ بہترین پڑھائی کر رہا ہے، بچہ بہترین پڑھائی کر رہا ہے، آپ اس کے لیے جو ہے برکت کی دعا کیجیے، اللہ برکت دے اس کو. ہم دیکھیں گے علماء کرام ان باتوں کا بڑا انتظام کرتے ہیں. کوئی بھی اچھی چیز سامنے نظر آتی ہے، ماشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ برکت دے کہتے ہیں. کسی سے ملتے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ یہی سب چیزیں کہیں نظر نہ لگ جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ کہنا ہے، اور اللہ اس کے جان و مال میں، اس کے دکان میں، اس کے کاروبار میں، اس کے تعلیم میں، اس کے محنت میں، اس کے شوق میں برکت دے، اس کی دعا کرنا ہے. ابھی ہماری نظر کسی کو نہیں لگنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے بتلایا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی نظر سے بچانا ہے نا. کسی کی نظر ہم کو نہیں لگنی چاہیے. سیفٹی اپنی خود دیکھ لینا ہے، اپنی سیفٹی خود دیکھ لینا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ امام ابن القیم الجوزیہ کے اس بیان کو آپ یاد کیجئے جو ہم نے اس بیان کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے رکھا تھا. امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو نظر ہے حسد کرنے والے کا تیر ہے، جو اس کی نظر سے نکلتا ہے، اور جس کو نظر سے دیکھتا ہے اس کو جا کر کے لگتا ہے، اور کبھی کبھی چوک بھی جاتا ہے. اور جس کو حسد کی تیر سے مارا گیا ہے، اگر وہ آدمی ایمان و عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر کمزور ہے یا بد عقیدہ ہے، اس کو ہر حال میں لگے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نظر بد سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو درست کیجیے،
اپنے عقیدے کو درست کیجیے، سیکھیے، سیکھیے صحیح ایمان کیا ہے۔ آج ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، باپ دادا سے جو ہوتا چلا آ رہا ہے بس وہی کرنے کے موڈ میں ہم لوگ ہیں۔ ہمارے مرد احباب کا بھی وہی حال ہے، ہماری جو دینی بہنیں ان کا بھی وہی حال ہے ہمارے ابا اما سے ہوتے ہوئے چلا آ رہا ہے، بس وہی کرنا چاہتے۔ نہیں، اپنے ایمان کو سیکھیے، اپنے عقیدے کو سیکھیے۔ جو آدمی ایمان میں مضبوط ہوگا، عقیدے میں مضبوط ہوگا، عمل میں مضبوط ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، ذکر و اذکار کا پابند ہوگا، صبح کے اذکار پڑھتا ہوگا، شام کے اذکار پڑھتا ہوگا، نمازوں کے بعد کے اذکار پڑھتا ہوگا، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے وہ اذکار پڑھتا ہوگا، مسجد سے نکلتے وقت کے اذکار پڑھتا ہوگا، گھر میں داخل ہونا ہے اس کے اذکار پڑھتا ہوگا، گھر سے نکلنے کے اذکار پڑھتا ہوگا، اگر بیت الخلا میں جانا ہے اس کے اذکار پڑھتا ہوگا، بیت الخلا سے نکل کر کے اذکار پڑھتا ہوگا۔ جو آدمی اذکار کی پابندی کرنے والا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا، شرعی حدود و قیود کی پابندی کرنے والا ہوگا، کن چیزوں سے ہمارا رب راضی ہوگا، کن چیزوں سے ہمارا رب راضی نہیں ہوگا، ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا، کسی کی نظر اس کو نہیں لگ سکتی، نہیں لگ سکتی اس کو نظر، اس کو نظر نہیں لگ سکتی ہے۔ بستر پر سونے کے وقت جائیے، اذکار پڑھیے، اس کی پابندی کیجیے بھائی، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کیجیے، عذر کچھ بھی نہیں ہے، عذر نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں سب لوگ مختلف فن میں ماہر ہیں، ہے نا، سب کا الگ الگ فن ہے۔ محسن بھائی کو بہترین گھڑی بنانے آتا ہے، کیسے سیکھ لیا؟ کیا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آتے؟ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آتے؟ ہمارے امیر صاحب، ان کا جو فن ہے کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آتے؟ آپ کا جو فن ہے کیا آپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آتے ہیں؟ نہیں، اس دنیا میں آ کر کے سیکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو عمر کو گزارنے کے بعد سیکھا ہے، تو پھر دعائیں کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ اپنا ایمان کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ اپنا عقیدہ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیجیے، یقیناً نظر بد آپ کو نہیں لگ سکتے، کسی کی نظر بد نہیں لگ سکتی۔ اس کے علاوہ نظر بد سے پناہ بھی مانگنے کی دعا پڑھتے رہیے۔ نظر بد سے پناہ مانگنے کی دعا پتہ ہے؟ صحیح البخاری، کتاب صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے، اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، ہر ایذا دینے والے خطرناک جو جانور ہے اس سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے نواسوں کو، بھی بچہ ہے ہمارے گھر میں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیسے نظر بد سے دور رکھیں گے؟ کیسے دور رکھیں گے نظر بد سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما جب چھوٹے تھے ان کو انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کہتے تھے کہ تم دونوں کے بزرگ دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں کو انہی کلمات کے ذریعے سے ہر چیز سے پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا کیجیے، خوب اس دعا کو پڑھا کیجیے۔ اور اسی طرح سے نظر بد سے بچنے کے لیے ہم نے بھی بتایا، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو کثرت سے پڑھیے۔ اسی طرح سے اگر اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا ہے نا، تو اپنی کامیابیوں کو
جب تک کہ ہو نہ جائے چھپا کر کے رکھا کیجیے. اپنے اہم کام ہوتے ہیں نا، اپنے اہم کام، کہیں پر دکان لینا ہے، کہیں پر زمین لینا ہے، کہیں پر مکان بنانا ہے، یا کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھیے. اپنے لوگوں کو بھی بتانے سے پرہیز کیجیے. کیوں؟ کیونکہ حسد کرنے والے اپنے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، اپنے لوگوں میں بھی حسد کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچا کر کے رکھیے. جب کام مکمل ہو جائے تو لوگوں کو بتا دیجیے کہ ہم نے فلاں کام کیا ہے. جب تک مکمل نہیں ہوا ہے چھپا کر کے رکھیے. پتہ نہیں کس کی نظر کیسی ہے، لگ جائے، اس لیے چھپا کر کے رکھیے. معزز سامعین کرام، یہ سب نظر بد سے بچنے کے طریقے ہیں. ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں بھی لوگ نظر بد سے بچنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں. کیسے اختیار کرتے ہیں؟ اپنے گلے میں بھی تعویذ لٹکاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی تعویذ لٹکاتے ہیں نا. بہت سارے لوگ لٹکاتے ہیں، آپ دیکھیں گے اپنے گلے میں بھی لٹکائیں گے، بازو میں لٹکائیں گے، اپنے بچوں کے بھی گلے میں لٹکائیں گے، اور اپنے بچوں کے بازو میں بھی باندھیں گے. اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ان کو نظر بد سے بچا لے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے. خوب غور سے سن لیجئے گا، صحیح حدیث ہے. مسند احمد کی روایت ہے، المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، مسند ابی یعلا کی روایت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا. کیا کیا؟ شرک کیا. شریعت کی طرف سے طریقہ موجود ہے بھائی، اس طریقے کو اختیار کیجیے. یہ تعویذ لٹکانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے. اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ شمار کیا ہے، شرک بتایا ہے. لہذا تعویذ لٹکانے سے بچیے. خود بھی نہیں لٹکائیے، اپنے بال بچوں کو بھی لٹکانے سے منع کیجیے. بالکل نہیں تعویذ لٹکائیے، کیونکہ یہ شرک ہے. یہ طریقے موجود ہیں آپ کے پاس، ان طریقوں کو اختیار کیجیے. نہیں سمجھ میں آتا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، اس کو بار بار سنیے. اس سے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم ہر وقت اویلیبل ہیں. آپ میرے پاس آئیے، ہم طریقہ آپ کو بتلائیں گے. وہ طریقہ جو آپ کے ایمان کو خراب کر دے، آپ کے عقیدے کو خراب کر دے، ویسے طریقے کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ویسے طریقوں کو اختیار مت کیجیے. تعویذ لٹکاتے ہیں، بہت سارے لوگ کالا دھاگا جس کو گنڈا کہتے ہیں وہ لٹکاتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر کالا ٹیکا لگاتے ہیں. کالا ٹیکا نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو بے شمار دیکھا ہے، لوگوں کو منع بھی کیا ہے. یہ کالا ٹیکا یہ کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کے یہاں سے ہمارے آیا ہے، غیروں کے یہاں سے ہمارے آیا ہے. کالے ٹیکے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو بچا لے. بچانے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ رب العالمین کے اندر ہے. جو طریقہ اس نے بتایا ہے اسی سے بچ سکتے ہیں، دوسرے طریقوں سے نہیں بچ سکتے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، انگوٹھی نیلے رنگ کا پتھر لگا ہوتا ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے انگوٹھی پہن لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ غیر لوگ تو اور جو بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں. نیبو لٹکاتے ہیں، وہ کہ پتہ نہیں کون سا شیطان ہوتا ہے اس کی تصویر لگا لیتے ہیں. بہت سارے ان کے طریقے، وہ طریقہ ہم کو نہیں بتانا ہے. مسلمانوں میں جو طریقے رائج ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں میں کالا کپڑا باندھ لیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں، اپنے گھر کے دیوار کے حصے کو کالے سے پینٹ کرا لیتے ہیں، کسی کا نظر نہیں لگے گا. اور بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں پر جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں، بری نظر والے تیرا منہ کالا. اس نظر بد سے بچنے کا طریقہ نہیں، طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس طریقے کو اختیار کیجیے، اس طریقے سے جو ہے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے، اپنے سماج و معاشرے کی اصلاح کیجیے. اگر کسی کو نہیں معلوم ہے ان کو بتانے کی کوشش کیجیے، ہماری یہی ذمہ داری ہے. اتنی ساری باتوں کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.